رمضان المبارک میں ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل بھی رمضان میں ہی زیادہ پوچھے جاتے ہیں. تو میں آج کے لیکچر میں کچھ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور زکوٰۃ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خوب سمجھ لیں کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. رمضان روزوں کا مہینہ ہے. زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخ میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سال کے کسی بھی اسلامی دن میں نصاب آیا، آپ 52.5 تولہ چاندی کے رقم جو ہے اس کے برابر آپ مالک بن گئے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں، اور اگلے سال پھر اسی تاریخ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. جتنے پیسے ہیں اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں. تو ظاہر ہے ہر آدمی صاحب نصاب الگ الگ تاریخوں میں بنتا ہے. ساری قوم رمضان میں تھوڑی صاحب نصاب بن جاتی، تو ہر ایک الگ الگ تاریخوں میں صاحب نصاب بنتا ہے. تو اس لیے کسی کے پر 1 محرم کو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ 2 کو، کسی پہ 3 محرم کو، کسی پہ ربیع الاول میں ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ ربیع الثانی میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے. ہر ایک کا سال الگ ہے، اور شریعت میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ پورے سال مسلمانوں کی زکوٰۃیں نکلتی رہیں اور پیسے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتے رہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ رمضان سخاوت کا مہینہ ضرور ہے، اس میں صدقات و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا ذریعہ بن جایا کرتے تھے. مگر رمضان اسپیسیفک کوئی زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخوں میں لازم ہوتی ہے. کیسے لازم ہوتی ہے، کن چیزوں پہ لازم ہوتی ہے، مختصر لفظوں میں کوشش کرتا ہوں اس بحث کو سمیٹنے کی. اللہ وقت میں برکت دے دے.